کہ وہ کمپنیاں اتنی ورتھ رکھتی بھی ہے یا نہیں ہے جو مجھے 10 کروڑ 20 کروڑ دے رہی ہے کسی بھی پلیٹر کی مد میں. ہر نوکری پیشہ انسان جو ہے نا وہ اس میں اپنا پلاٹ بک کر سکتا ہے. لیک شور سٹی از دی اونلی ون ان دس ایرا جس کے اندر جو ہے وہ ہر پلاٹ کا آنر جو ہے وہ انشورڈ ہوگا. السلام علیکم جی، میں ویس رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر. گھر بنانا ہر انسان کی خواہش ہے. جو لوگ اچھے پیسے والے ہوتے ہیں وہ تو اپنی مرضی کی جگہ، اپنی پسند کی جگہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ تو ان کی پوری ہو جاتی ہیں. بٹ وہ جو متوسط طبقہ ہے جو گھر بنانے کی خواہش لے کر اس دنیا میں آتا ہے اور بنا گھر بنائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آج ہم اس متوسط طبقے کے لیے ایک ایسے پروجیکٹ کو لے کر بات کریں گے جس کی این او سیز کلیئر ہیں، جس کی لینڈ بہت خوبصورت ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اسے پہاڑیوں کے نظارے بھی ہیں، جہاں پر اسے لش گرینری بھی ملے، جہاں پر اسے پانی کے نظارے بھی ملیں، جہاں پر ایک فضا جو ہے وہ بہت خوشگوار ہو، جہاں پر انوائرمنٹ ایسا سرین ہو کہ اس کو رہنے کا مزہ ہے، اس کو وہاں پہ ٹائم گزارنے کا مزہ ہے. یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا یہ بہت چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں کا ہر ایک جو مکین ہے وہ ہمیشہ ہی آپ کو ڈپریشن میں نظر آئے گا، وہ ہمیشہ انزائٹی میں نظر آئے گا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا آپ کو نظر آئے گا. یہ جس ایریے کی آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ اسلام آباد پنڈی کی سراؤنڈنگ کا وہ موسٹ پریمیم ایریا ہے جہاں پہ پورے پاکستان سے جو ٹورسٹ ہیں وہ وہاں پہ صرف گھومنے کے لیے آتے ہیں. وہاں پہ اس کا جو ڈیم ہے اس پر سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے آتے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں لیک شور سٹی اسلام آباد کی. لیک شور سٹی اسلام آباد جو ہے جی یہ خانپور ڈیم کے بالکل بیک پہ یہ واقع ہے یہ پروجیکٹ، اور بڑے خوبصورت مناظر ہیں. یعنی ہر بندہ جو گھر بنانے کے لیے جو چیزیں اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ یہ بھی ہو، اس میں پانی بھی ہو، اس ایریا میں پہاڑیاں بھی ہوں، لش گرینری بھی ہو، وہاں کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ اسلام آباد سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہمیشہ سے کم رہتا ہے اور فضا بھی بہت خوشگوار ہے. تو میرے خیال میں گھر بنانے کے لیے وہ ایک امیجنری پلیس جو ہر ایک بندہ سوچتا ہے وہ یہ لیک شور سٹی ان سارے خوابوں کو، ان ساری آپ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرتی ہے. لیک شور سٹی کا آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے اس کی لوکیشن کو لے کے آج ہم بات کرتے ہیں. جو لوگ میری پاس پروفائل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ نیوٹرل بات کرتا ہے. ہمیشہ اگر کسی چیز میں کوئی فلاز ہیں تو وہ بھی بتاتا ہوں، اور اگر کسی چیز میں کوئی بینیفٹ ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ جو کہ واقعی اپنے سارے این او سیز اداروں سے لے کر بیٹھا ہوا ہے، آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے، ایک وہ کمپنی جس کا وی این ہے کہ وہ پروجیکٹ اپنا ڈیلیور کریں، تو میں ان کی تعریف بھی ضرور کرنا چاہوں گا آج کی اس ویڈیو میں. یہ جو پروجیکٹ ہے جی یہ لوکیٹڈ ہے D12 سیکٹر کے بالکل ساتھ شاہ دیتا ہے اس ایریا سے. D12 سے آلموسٹ 18 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے لیک شور سٹی تک. الیگزینڈر روڈ ہے جی، جہاں سے ایک دفعہ الیگزینڈر جو ہے وہ وہاں سے گزرا کرتا تھا. اس جگہ الیگزینڈر روڈ جو ہے وہ ابھی واقع ہے. 60 فٹ چوڑائی میں یہ روڈ ابھی کنسٹرکشن اس کی ہو رہی ہے. آلموسٹ 70% 80% تک جو یہ روڈ ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو کہ اسلام آباد کو خانپور سے کنیکٹ کرتا ہے. خانپور جو ہے جی وہ بیسیکلی کے پی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، بٹ وہ کیونکہ اسلام آباد کے بالکل ساتھ ہے تو اس وجہ سے اس سے اتنی زیادہ ڈرائیو زیادہ دور کی نہیں ہوتی. D12 سے صرف 18 سے 20 منٹ میں آپ خانپور تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے. الیگزینڈر روڈ بننے کے بعد آفٹر کمپلیشن آف دس روڈ یہ ڈیوریشن جو ہے یہ 18-20 منٹ سے بھی کم ہو جائے گا. لیک شور سٹی جو ہے جی یہ بالکل اپوزٹ ہے مبالی آئیلینڈ سے. مبالی آئیلینڈ ہم میں سے آلموسٹ ہر ایک بندہ جو ہے وہاں پہ گھومنے پھرنے کی خواہش سے ضرور کیا ہوا ہے، اور موسٹلی لوگ وہاں پہ جا کے نائٹس بھی اسپینڈ کرتے ہیں. وہاں پہ جو ہوٹلز ہیں میں آپ کو اگر ان کا منیمم ریٹ بتاتا چلوں تو 10 سے 12 ہزار روپے کا سب سے اکانومی کلاس سب سے سستا جو روم ہے وہ آپ کو ایک نائٹ کے لیے ملتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف لیک شور مبالی آئی لینڈ جو ہے وہ اس کا بزنس اتنا نہیں رہے گا، کیونکہ لیک شور میں آپ کو وہ ساری فیسلٹیز ملیں گی جو کہ ایک پرکشش شہر ہوتا ہے اس میں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے. اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح ہمارے لیے مکہ اور مدینہ کتنا دل کے قریب ہے، اسی طرح جو بدھسٹ کمیونٹی ہے ان کے لیے یہ ایریا، یہ خانپور کا ایریا جو ہے وہ اتنا ہی معنی رکھتا ہے، اتنی ویلیو رکھتا ہے. اور ہر سال بدھسٹ جو ہے وہ پوری دنیا سے پاکستان کے اس علاقے میں ٹیکسلا خانپور کے علاقے میں جو ہے سب اکٹھے ہوتے ہیں اپنی ریلیجیس پریکٹسز کے لیے. اور خانپور میں
لاسٹ ایئر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں 2023 میں آلموسٹ 3000 صرف تھائی لینڈ سے جو بدھسٹ ہیں وہ یہاں پر انہوں نے قیام کیا، یہاں پر وہ آئے ہیں۔ مزے کی چیز یہ ہے کہ اس سارے ایریا میں کوئی بھی 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، کوئی بھی ایسے لیوش لگژری لیونگ نہیں ہے، فارم ہاؤسز کی کمیونٹی اس علاقے میں بہت زیادہ نہیں ہے، جو کہ آپ کو رینٹل پرپز سے، رہنے کے پرپز سے، کوئی بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ جو یہاں پہ آتا ہے اس کے رہنے کے لیے کوئی بھی سینٹرڈ کی پلیس نہیں ہو تو اس کو مجبوراً اسلام آباد میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے لیے جو ہے نا جی، جب بھی سوسائٹی کوئی قیام میں آتی ہے، سوسائٹی موقع پہ بننا شروع ہوتی ہے، تو سوسائٹی کو بیسیکلی 17 سے 18 میجر این او سیز چاہیے ہوتی ہیں۔ ہمارے لوگوں کو تو صرف ایک ہی این او سی کا پتہ ہے جو کہ لینڈ کی این او سی ہے، چلیں وہ سب سے میجر این او سی ہوتی ہے، کیونکہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اگر ایک اس ادارے سے جو کہ آپ کو، ہم جیسے ایک لے مین کو ایک کلیریفیکیشن دیتا ہے کہ جی آیا ان کے پاس وہ زمین جو ہے وہ زمین اپنی خریدی بھی ہے بھی یا نہیں۔ تو میں ان کے جو آنر ہے جی سید سادات شاہ صاحب، ان سے میرا بڑا دیرینہ تعلقات ہے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے وہ، تو ان سے میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو مجھے بڑی پازیٹیو وائبز اور بڑی پازیٹیو انرجی آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو نیوٹرل سائڈ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ڈیولپر جو ہے نا وہ جب بھی کبھی سوسائٹی لانچ کرتا ہے تو وہ لانچ کرنے کے بعد وہ زمینیں خریدتا ہے۔ اب میرے خیال میں میرے تو ابھی تک پاس جو ہے وہ 7-8 سالوں میں نے وائٹ سوسائٹی دیکھی ہے جن کے ڈیولپر نے سوسائٹی لانچ کرنے سے پہلے اس کی 7 سے 8 جو میجر این او سیز ہیں وہ کلیئر کر چکے ہیں، جس میں لینڈ کی این او سی آ جاتی ہے، پانی کی این او سی آ جاتی ہے، آپ کی انوائرمنٹ کی این او سی آ جاتی ہے، گیس کی این او سیز آ جاتی ہیں، بجلی کی این او سیز آ جاتی ہیں، وہ یہ ساری آلموسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سر یہ ساری کی ساری جو لینڈ ہے یہ ساری کمپنی کے، لیک شور کمپنی کے اپنے نام پہ۔ ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہمارے یہاں آتی ہیں کہ جو لینڈ جو ہے وہ سول ایک آنر کے نام پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کا ورسٹ سینیریو دیکھیں تو اللہ نہ کرے وہ آنر جو ہے وہ اس دنیا سے، اس فانی سے کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے بعد جنہوں نے جو خریدار ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس لینڈ کو اپنا کلیم کر سکیں، کیونکہ وہ ایک انڈیویجول کے سول آنرشپ میں آتی ہے۔ جب بھی کوئی بھی لینڈ جو ہے وہ کمپنی کے نام پہ ہوتی ہے تو وہ کمپنی جو ہے وہ رسپانسبل ہے اس لینڈ کو ڈیلیور کرنے میں، ان لوگوں تک پہنچانے میں جن لوگوں نے وہ پلاٹس خریدے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی سوسائٹی نہیں بیچی کہ جس میں ہر پلاٹ کا جو آنر ہے اس کا پلاٹ انشورڈ ہو۔ جی آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ وائٹ سوسائٹی ہے جس میں جو بھی خریدار ہوگا، جو بھی کلائنٹ اس میں اپنا پلاٹ بک کرتا ہے، اس کا پلاٹ ای ایف یو انشورنس سے انشورڈ ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ کی قسطیں ادا کرتے ہوئے موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے آپ قسطیں ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ نہ کرے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ، تو ای ایف یو انشورنس جو ہے وہ آپ کے پلاٹ کی جو قیمت ہے یا آپ کے پلاٹ جو ہے وہ آپ تک ڈیلیور کرے گی۔ وہ پلاٹ آپ ہی کا رہے گا، بے شک آپ اس دنیا میں نہ بھی رہے تو آپ کے ورثاء کا، آپ کے گھر والوں کو وہ پلاٹ ضرور ملے گا۔ یہ آج سے پہلے کبھی کسی سوسائٹی میں ایسے نہیں ہوا کہ کسی کا بھی پلاٹ جو ہے وہ انشورڈ ہو۔ لیک شور سٹی از دی اونلی ون ان دس ایرا جس کے اندر جو ہے وہ ہر پلاٹ کا آنر جو ہے وہ انشورڈ ہوگا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں جی، اس کے اندر کوئی بھی اوپن فائلز کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے پاسٹ میں دیکھیں تو آلموسٹ ہر بڑی سوسائٹی نے جو ہے وہ اوپن فائلز دے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کسی بھی سوسائٹی کے کسی بھی پلاٹس کا جو ایک اچھا پروفٹ پر ریٹ آنا ہوتا ہے وہ ریٹ غالباً آ نہیں پاتا۔ اب یہ لوگ جو اوپن فائل سیل کرتے ہیں اس کی مین ریزن ہوتی ہے، جو بھی سوسائٹی کا آنر ہے وہ اپنی سوسائٹی لانچ کرتا ہے، 100-200 کنال لے کر وہ اپنی سوسائٹی لانچ کر دیتا ہے۔ جتنی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ سب سے پہلے ان کو پلاٹس کی پیمنٹ کرتی ہیں، پھر ان سے پلیٹر خریدتی ہیں اور پھر وہ اپنے کلائنٹس کو سیل کرتی ہیں۔ تو وہ جو اماؤنٹ جو ہم سے، جو مارکیٹنگ کمپنی سے، جو ڈیلر سے وہ ڈیولپر جو ہے وہ اماؤنٹ لیتا ہے، وہ اس اماؤنٹ سے فردر لینڈ کی پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ اس اماؤنٹ سے این او سیز جو ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ اسی اماؤنٹ سے اس کے انڈر پاس وغیرہ لیتے ہیں، اس کے رستے لیتے ہیں، اس کی روڈ کلیئرنس کراتے ہیں، جو اماؤنٹ ہم ان کو پے کرتے ہیں۔ یہ وائٹ سوسائٹی ہے جس کو ایڈوانس کوئی اماؤنٹ ہم سے بھی نہیں ریکوائرڈ۔ یہ وائٹ وہ سوسائٹی ہے جو اتنے زبردست پیمنٹ پلان سے آئی ہے کہ میرے خیال میں اس میں سوڈا بیچنے والا، سیکیورٹی گارڈ، کسی بھی طبقے کا بندہ، ہر نوکری پیشہ انسان جو ہے نا وہ اس میں اپنا پلاٹ بک کر سکتا ہے۔ اس کا انسٹالمنٹ پلان اتنا لینینٹ ہے، زبردست قسم کا پیمنٹ پلان ہے کہ میرے خیال میں ہر طبقے کا انسان، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ اس میں اپنا پلاٹ
बड़ा इजीली बुक कर सकता है। वो मैं आगे चल के आपको इसकी कीमत भी बताता हूँ। फिर अगर आप ये डेवलपर्स को देखते चलें तो कोई भी डेवलपर जो है वो जब भी सोसाइटी बेचता है तो वो इनिशियली पेमेंट्स लेता है बिना कंपनी प्रोफाइल देखे हुए, बिना किसी कंपनी का पास देखे हुए कि वो कंपनी आया इतनी वर्थ रखती भी है या नहीं है, जो मुझे 10 करोड़ 20 करोड़ दे रही है किसी भी प्लेटर की मद में, तो मैं देखूं तो सही वो कंपनी इस काबिल है कि वो मेरी सोसाइटी बेच सकती है या नहीं। आज तक कभी किसी सोसाइटी ने ये चीजें नहीं देखी। अब आप पास में चले जाए, आज से 2 साल पहले बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी, मैं नाम लेता हूँ फैसल टाउन का, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी। आप यकीन करें कि किराना की दुकान वाले भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, डीलर बने हुए हैं, नाई भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, रेंट ए कार वाले भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट बेची जा रहे हैं। उन्होंने भी वो प्लेटर क्योंकि खरीद रखे हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको किसी कंपनी की प्रोफाइल से मतलब नहीं है, उसको किसी कंपनी की वर्क से मतलब नहीं है। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं देखते, वो देखते नहीं है कि ये अपने क्लाइंट्स को जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते भी हैं या नहीं। इनकी पास्ट प्रोफाइल में कई सारे दाग तो नहीं लगे हुए कि उन्होंने इससे पहले बहुत सारे लोगों से फ्रॉड किया हो। तो डेवलपर जो है वो ये चीजें बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि उनको अपने वक्ती पैसे से मतलब होता है जिससे उन्हें आगे फर्दर लैंड्स खरीदनी है। लेक शोर सिटी ने अभी तक हमसे, मैं आपको बड़ा ओपनली न्यूट्रल बता रहा हूँ, हमसे 1 रुपया भी आज तक कभी क्लेम नहीं किया। आज तक उन्होंने मैं ये नहीं कहा कि आप 20 करोड़ दें फिर आपको ये प्लेटर मिलेगा। उन्होंने कहा जो कमिटमेंट हमारी होगी आपके साथ वो ऐसी होगी कि वो पत्थर पर लकीर होगी, उससे हम कभी भी बैक नहीं करेंगे, ताकि आपकी आपके क्लाइंट्स के आगे एक अच्छा नाम, एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छा ब्रांड इमेज क्रिएट हो सके। ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हर सोसाइटी ये चीज़ें नहीं करती। और दूसरी मजे की चीज़ ये है कि लेक शोर ने हर नई मोची को जो है वो अपना प्रोजेक्ट बेचने के लिए अलाउ नहीं किया। उन्होंने बड़े गिनी चुनी मार्केटिंग कंपनीज, वो कंपनीज जिनकी पास प्रोफाइल है, जिनकी वर्थ है, सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ किया है कि आप हमारा प्रोजेक्ट बेचें, आप हमारे साथ हमारे सेल्स पार्टनर, प्लैटिनम सेल्स पार्टनर बने, क्योंकि आप ये चीज़ें डिजर्व करते हैं। मैं फिर से ये बताता चलूँ कि वो लोग जो आज तक अपना घर, ज़ाती घर नहीं बना सके, लेक शोर सिटी ने ऐसा सेफ मैकेनिज्म दिया है उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए कि नंबर 1 चीज़ तो आपका प्लॉट जो है वो इंश्योर्ड रहेगा। आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होगा। उसके नंबर 2, इसके अंदर आपके लिए पेमेंट प्लान इतना ज़बरदस्त है कि आप किसी भी सोसाइटी में कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि हमेशा से उसके अंदर जो है बैलून पेमेंट्स होंगी, बैलेटिंग की अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, उसके अंदर पोजेशन चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे, उसके अंदर सेमी एनुअल पेमेंट्स होंगी, एनुअल पेमेंट्स होंगी उसके अंदर। लेक शोर सिटी ने ऐसा पेमेंट प्लान लॉन्च किया कि कोई भी बंदा 25,000 रुपये महाना पे करके, जी आपने सही सुना, 5 साल 60 एक साथ आपने पे करनी होंगी 5 सालों तक। 25,000 रुपये से आप इसमें 5 मरले का प्लॉट बुक कर सकते हैं। 35,000 रुपये महाना से आप इसमें 7 मरले का प्लॉट बुक कर सकते हैं। 45,000 रुपये महाना से आप इसमें 10 मरले का प्लॉट बुक कर सकते हैं। और 75,000 रुपये महाना से आप इसमें 1 कनाल का प्लॉट बुक कर सकते हैं। विद ऑल द मेजर एनओसीज, मौके पे लैंड मौजूद है, बड़ा खूबसूरत काम हो रहा है। फुटेजेस अभी आप देख ही रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त रास्ता जो है वो निकाल दिया है उन्होंने। जो मेन मेजर रोड्स है उस पर काम जारी है, बड़ी लश ग्रीनरी है। बहुत बड़े बड़े नाम मैं आपको बताते चलूँ तो कोक स्टूडियो के जो प्रोड्यूसर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, उनके भी यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं। फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का अपना ज़ाती फार्म हाउस है। फिर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके भी अपने फार्म हाउसेज इसी की सराउंडिंग में बने हुए हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक ऐसी लैंड है कि जो कि ऑलरेडी बहुत, जो एलीट क्लास है उनको ऑलरेडी ये वाली लैंड बहुत पसंद है। तो लेक शोर सिटी ने उस मुतवसत तबके के लिए एक ऐसी प्लेस चुनी है जहाँ पे आपको पानी, ग्रीनरी, पहाड़ियाँ और एक पुरफिजा मंजर जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी सराउंडिंग अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसकी सराउंडिंग में जी ऑलरेडी उस इलाके में यूईडी यूनिवर्सिटी वहाँ पे मौजूद है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे मौजूद है, अतार इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे मेरे ख्याल में हज़ारों के हिसाब से मुलाजिमीन जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, और स्कूल्स वहाँ पे मौजूद हैं इसी की सराउंडिंग में। तो आपको जब भी किसी भी जगह पे घर बनाना होता है तो आपकी उसकी सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वहाँ पे आया हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपके रहने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। जी हाँ, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि कोई भी इंसान घर बनाने से पहले वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखता है। मज़े की चीज़ ये है कि जी वहाँ पे 24/7 जो है ना वो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगी आपकी सिक्योरिटी के लिए।
سادات شاہ صاحب جو اس کے آنر ہیں، میں آپ کو ان کا بھی بتاتا چلوں، وہ بڑی آنیسٹ پرسنالٹی ہیں، بڑے ایک زبردست انسان ہیں، وینر ہی ہیں وہ. ان کا ایک بڑا زبردست وین ہے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے میں. میں نے ان کی جو ایک دلی ایک وہ فیلنگز دیکھی ہیں، وہ بہت زیادہ سیریس ہیں اس پروجیکٹ کو لے کر، بہت زیادہ دل سے کام کر رہے ہیں. وہ اس میں کوئی بھی ایسا فلا نہیں ڈالنا چاہتے جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کے کام میں، اس کی سیلنگ میں. اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے ساری میجر این او سیز لی اور اس کے بعد اس کی سیلنگ سٹارٹ کی. حالانکہ نارملی ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تو لوگ جو ہے وہ این او سی بہت بعد میں جا کے لے رہتے ہیں، بیچنا پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں. شاہ جی کی جو ہے وہ پاسٹ میں انہوں نے کوئی بہت بڑے پروجیکٹس نہیں ڈیلیور کیے ہوئے، یہ میں آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں. یہ فرسٹ ایور ان کا اپنی سوسائٹی ہے، ان کا اپنا پروجیکٹ ہے جو کہ اتنی زبردست لوکیشن پہ ہے کہ آپ ویڈیو پر دیکھ ہی رہے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ایسی جگہ پہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے. تو آپ سب لوگ بھی اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر 0% ڈاؤن پیمنٹ ہے. آج تک سب لوگوں کو مسئلہ کس چیز میں آتا ہے کہ یار ہم ایڈوانس نہیں پے کر سکتے، اگر منتھلی انسٹالمنٹ ہو جائے ڈاؤن پیمنٹ پہ تو ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں نارملی سوسائٹیز تو نہیں مانتی. تو یہ واحد ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو انیشلی ایڈوانس افورڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے کوئی بھی ایڈوانس نہیں دینا. یہاں پہ 0% ڈاؤن پیمنٹ ہے، 0% ویلٹنگ چارجز، 0% جو ہے وہ پوزیشن چارجز، کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے. 25,000 روپے ماہانہ آپ دیں گے اور آپ اپنا 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ بک کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں جو 1 کنال کا پلاٹ ہے وہ 45 لاکھ روپے کا. میرا آپ لوگوں کو اوپن چیلنج ہے، آپ پنڈی اسلام آباد کی حدود میں کوئی بھی ایسی لگژری سوسائٹی نکال کے دکھائیں جہاں پہ 45 لاکھ روپے کا آپ کو 5 مرلے کا بھی پلاٹ مل جائے. یہاں پہ 45 لاکھ روپے کا آپ کو 1 کنال کا پلاٹ ملتا ہے اور آفٹر کمپلیشن آف یور انسٹالمنٹس آفٹر 5 ایئرس آپ جو ہے وہ اس کا پوزیشن کلیم کر سکتے ہیں. اور مجھے ابھی تک ویسے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو آپ 5 سالوں سے پہلے جو ہے وہ اپنے پلاٹ پر قبضہ لے چکے ہوں گے. اس میں پھر جو فارم ہاؤسز ہیں وہ بڑی زبردست جگہ پر ہیں جی. وہ جو پہاڑی ہیں ان کے ٹاپ پر فارم ہاؤسز ہیں، بڑی زبردست کمیونٹی ان فارم ہاؤسز کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو 70 کنال کی اماؤنٹ افورڈ 70 لاکھ کی اماؤنٹ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 12.5% ڈاؤن پیمنٹ سے 8,75,000 روپے میں سے اس میں اپنا فارم ہاؤس بک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اس میں 4 کنال کے پلاٹ بھی ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، 8 کنال کے فارم ہاؤسز بھی ہیں. سب سے امپورٹنٹ اور میجر چیز یہ ہے جی ابھی تک پری لانچ پرائسز پہ رہا اور نیکسٹ 2 سے 3 دنوں میں، نیکسٹ 1 ویک میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو پری لانچ پرائسز ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. جو 5 مرلے کا پلاٹ اس میں 15 لاکھ کا تھا وہ 18 لاکھ کا ہونے جا رہا ہے. جو 7 مرلے کا پلاٹ ابھی اس میں 21 لاکھ روپے کا تھا وہ 27-28 لاکھ روپے کا ہونے جا رہا ہے. اسی طرح یہ ساری جو پرائسز ہیں اس میں بڑا ایک میجر جمپ آ رہا ہے. تو آپ سب لوگوں میں جو بھی بندہ پلاٹ بک کرنا چاہ رہا ہے، جو بھی کوئی ہمارا پراسپیکٹ انٹرسٹڈ ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہے جس کو اس کو آنسر نہیں مل رہا، آپ میرے دیے گئے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کریں. آپ مجھ سے ہر طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی کوئریز ہو، کوئی بھی کویشچن ہو ایسا جو آپ کو شرم آ رہی ہو پوچھنے میں، آپ مجھ سے بلا جھجک کھل کر پوچھ سکتے ہیں. مجھے کامنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، بتایا کریں مجھے کن پروجیکٹس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے کامنٹس، آپ کی سبسکرپشن ہی ہماری اپریسیشن ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر.